الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب السرعۃ فی السیر، یہ باب ہے چلنے میں تیزی کرنے کے بارے میں۔ ابو حمید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی متعجل الی المدینہ، یقیناً میں مدینہ کی طرف جلدی کرنے والا ہوں۔ فمن اراد ان یتعجل معی فلیتعجل، جو میرے ساتھ جلدی جانا چاہے وہ جلدی کر لے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن المثنیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے ہشام سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی میرے والد نے، وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید سے سوال کیا گیا اور یحییٰ کہتے ہیں میں اسے سن رہا تھا تو فسقط عنی، پس مجھ سے گر گئی، عن مسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کے بارے میں، سفر کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر، فکان یسیر العنق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی آہستہ چل رہے تھے، فاذا وجد فجوة، جب آپ کسی جگہ پر فراخی پاتے، نص، تو آپ اس کو ذرا تیز کرتے، والنص فوق العنق، اور جو نص ہوتی ہے یہ آہستہ چلنے سے ذرا تیز چال کو کہتے ہیں۔ اس حدیث میں، اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سفر میں انسان اپنی سواری کو تیز بھی چلا سکتا ہے، جب رش نہ ہو اور کسی قسم کا خطرہ بھی نہ ہو تو پھر اپنی سواری کو تیز بھی چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر آپ نے فرمایا کہ میں مدینے جلدی جانا چاہتا ہوں، جو میرے ساتھ جلدی جانا چاہے وہ چلے، یعنی کہ میں اپنی سواری تیز چلاؤں گا، زیادہ سفر آرام نہیں کروں گا، راستے میں رکوں گا نہیں، بس تیز چلتا جاؤں گا، جو میرے ساتھ آنا چاہے وہ آ جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سفر جہاد کا ہو کہ حج عمرے کا یا کسی قسم کا، آپ اس کو تیز رفتار سے بھی طے کر سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں پر رش آ جائے وہاں پر تیز رفتار نہیں، وہاں پر پھر آہستہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ سفر میں چلتے ہوئے کسی کو یہ نہیں کہتے تھے پیچھے ہٹ جاؤ، راستہ دے دو۔ آج کے دور میں یوں کہہ لیجئے کہ ہارن دینا بار بار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ راستہ ملتا تو آپ اپنی سواری کو تیز کر لیتے، اور اگر راستہ نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہی چلتے۔ تو یہ تو سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اس چیز کو بھی مسلمانوں کے لیے تکلیف دینا سمجھتے تھے کہ ان سے کہنا چلو سائڈ پہ ہو جو رستہ دے دو، رستہ دے دو، اور آج کے دور میں اس کی وہی چیز، ہارن، بار بار گاڑی کا ہارن دینا یا اشارے دے کر کسی نہ کسی طرح۔ اور ایک ہے کہ آپ کے پاس فرصت ہے، جگہ کھلی ہے، آپ تیز چلائیں جتنی مرضی، لیکن ایک ہے تنگ شہر ہے، تنگ بازار ہے، آپ کو پتہ کہ یہاں پر لوگ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، تو وہاں پر زیادہ اس طرح لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو حدیث جو لے کر آئے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر انق، یعنی کہ جو بالکل آہستہ، ایسے اونٹ گردن ہلا ہلا کر چلتا ہے، بالکل آہستہ، اور اس سے تیز نص ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اس کو اگر کھینچا جائے تو جو وہ تیز چلتا ہے اس کے لیے نص کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو آپ آہستہ چلتے، جب تھوڑی سی فرصت ملتی تو آپ اس کو تیز کر لیتے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا سعید بن ابی مریم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی زید بن اسلم نے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ کنت مع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بطریق مکہ، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا مکہ کے راستہ میں، فبلغہ عن صفیہ بنت ابی عبید شدت وجع،
انہیں صفیہ بنت ابی عبید کے بارے میں سخت تکلیف دہ خبر پہنچی۔ فاسرع السیر، انہوں نے اپنی سفر کو تیز کیا، حتی اذا کان بعد غروب الشفق، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کے بعد، شفق ڈوبنے کے بعد یعنی جب سرخی بھی ختم ہو گئی وہ وقت ہوا، ثم نزل، پھر وہ اترے، فصلی المغرب والعتمہ، انہوں نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، جمع بینہما، ان کو جمع کیا، وقال، اور کہا، انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جد بہ السیر اخر المغرب وجمع بینہما، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء، مغرب کو لیٹ کرتے اور پھر مغرب اور عشاء کو جمع کرتے۔ اس میں بھی وہی ہے کہ عبداللہ بن عمر کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید وہ آخری بیماری میں تھی شدید، تو ان کو یہ تھا کہ میں اس کی زندگی میں کچھ لمحات اس کے پاس پہنچ جاؤں، تو انتہائی تیز سواری چلائی، حتیٰ کہ مغرب کا وقت بھی ہوا تو نہیں رکے، کافی آگے جا کے جب سرخی غائب ہو گئی، جو مغرب سورج ڈوبنے کے 40-50 منٹ بعد ہوتی ہے، اس وقت اترے، پھر مغرب اور عشاء کو جمع کیا، اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے یوں ہی مغرب کو لیٹ کیا اور عشاء کو اس کے ساتھ ملایا اس وقت جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر سفر میں کوئی جلدی نہیں ہے تو آپ سفر میں ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر جلدی ہے آپ کو پھر آپ دو نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے عبداللہ بن عمر کا تیز چلنا اور پھر یہ استدلال کرنا کہ جب آپ کو جلدی ہوتی تھی تو آپ بھی یوں ہی نمازوں کو جمع کرتے تھے، تو ظاہر ہے جب نمازیں جمع ہوتی ہیں سفر بھی تیز کیا جاتا ہے، تو ثابت ہوا کہ تیز سفر کرنا درست ہے بشرطے کہ کسی قسم کے نقصان کا خدشہ نہ ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک نے سمی سے جو کہ غلام ہیں ابو بکر کے، وہ صالح سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، تم میں سے کسی ایک کو اس کی نیند، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس سے وہ روک دیتا ہے، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب کوئی تم میں سے کوئی ایک اپنی ضرورت کو پورا کر لے وہ اپنے گھر جلدی آئے۔ اس حدیث مبارک میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو آپ کا یہ فرمانا کہ اپنے گھر جلدی کرے، اس کا جلدی کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سفر میں تیز چلے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب اس کی کام پورا ہو جائے تو وہ کسی پرائی جگہ پر بغیر مقصد کے نہ ٹھہرا رہے، فوری اپنے گھر آنے کی کرے، دونوں مطلب ہے جلدی میں۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو عذاب کا ٹکڑا قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ انسان نہ اپنے معمول کے مطابق کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، جتنا مرضی آپ لگژری سفر لے آئیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق کھا پی سو نہیں سکتے، سفر ہے۔ تو آپ نے اسی وجہ سے اس کو عذاب کا لفظ، عذاب جس میں انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، تو آپ سفر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کے سارے معمولات بگڑ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے کوئی ایک اپنی ضرورت پوری کر لے تو وہ جلدی واپس آ جائے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو ضرورت کے بغیر سفر بھی نہیں کرنے چاہیے، اسی لیے لفظ بولا نا جب وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر جانا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے ان ساری احادیث کا مطلب کہ جب آپ کے لیے آسانی ہو تو آپ اپنی سواری کو تیز چلا سکتے ہیں، لیکن اتنا تیز مت چلائیں کہ وہ کسی حادثے کا باعث بن جائے، کیونکہ یہ تھے جانور، گھوڑا، اونٹ وغیرہ جو کتنا دوڑ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہیں مشینری، آپ پاؤں دبائیں گے، تھوڑی سی ریس دبائیں گے، بس وہ اڑتی جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس کو چلائیں کہ وہ آپ کے کنٹرول میں رہے اور حادثے سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2999، 3000 اور 3001۔